السلام علیکم. آج پھر ایک بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو یہ ٹاپک بہت پسند آئے گا اور آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ بہت سے پارٹس ایسے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں. ہم ماؤں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں ان کو جاننا. تو اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا. ویڈیو میں کوئی بھی پارٹ آپ کو پسند آتا ہے نا تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو ہم یہاں پر بات کریں گے سب سے پہلے کہ جی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے، ٹین ایج جو گرلز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے، کہ وہ ایک تربیت کا بھی اہم مرحلہ ہوتا ہے اور وہ ہارمونل چینجز کا بھی ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے. تو ہمیں کون سی ایسی ہیبٹس اپنانی چاہیے کہ ہم اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو نیڈز ہیں ان کا خیال رکھ سکیں. تو سب سے پہلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کا جب ٹین ایج سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ بہت اہم مرحلے میں وہ داخل ہو گئی ہیں، جس میں موڈ سوئنگز وغیرہ بھی ہوں گے. تو وہاں پہ بچیوں کو کیا چاہیے، بچیوں کو ایک سیپریشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو سیپریٹ روم کر کے دینا چاہیے کہ جس میں وہ اپنے جو پرائیویٹ لائف ہے نا اس کو ایزیلی سپینڈ کر سکیں. سیپریٹ روم سے مراد اب میرا بالکل یہ نہیں ہے کہ جی ان کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دینا ہے، بلکہ اس پہ ہمیں نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے. مدر ہونے کے ناطے ہمیں بچوں کے اوپر نظر رکھنے کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کو سیپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو روم سیپریٹ ہونا چاہیے، ایک کبرڈ ان کی سیپریٹ ہونی چاہیے. اور جو نیکسٹ پوائنٹ وہ ہے کہ ہم اکثر مائیں جو ہے وہ شرماتی رہتی ہیں، جھجکتی رہتی ہیں کہ بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے بتائیں. لیکن جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں، جیسے ہی بچیاں جو ہیں وہ ٹین ایج میں چلی جاتی ہیں تو ان کو انڈر گارمنٹس کا ضرور ان کو تعلیم دیں. ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی باڈی پہ انڈر گارمنٹس جو ہیں وہ ضرور اپلائی کرنے ہیں، ضرور یوز کرنے ہیں، کیونکہ باڈی چینجز کی ہونے کے ناطے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. اور جو بھی ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے آپ انہیں انڈر گارمنٹس وغیرہ، برا وغیرہ جو ہیں وہ ضرور لا کر دیں. اور ان چیزوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو نگلیکٹ ہرگز مت کریں. یہ بچوں کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور ایک کمفرٹیبل برا ہونی چاہیے، ایک انڈر ویئر برا، یہ چیزیں تو بہت ہی ضروری ہیں. بچیوں کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے. بے شک انہیں پیریڈز آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن پھر بھی ان کے پاس ہر وقت ایک انڈر ویئر موجود ہونا چاہیے جو کہ ان کے بیگ میں ہو، اور جس کی آپ کو اس کا مکمل پروسیس جو ہے نا وہ بھی آگاہ کرنا چاہیے تاکہ بچیاں بالکل بھی پریشان نہ ہوں. اور اس طرح کی جو سکن فٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی بچوں کو، 3 کلرز تو ہیں وہ تو مسٹ ہونے چاہیے: بلیک، وائٹ اور سکن کلر. یہ تینوں کلر یہ تو مسٹ ہونے چاہیے. سکن فٹنگ کہہ لیں یا پھر یہ کہ جو بھی آپ اسے کہتے ہیں، آتی تو یہ بھی انڈر گارمنٹس میں ہیں، لیکن یہ کہ اسے جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں، ویسٹ کہہ لیں، سکن فٹنگ کہہ لیں، یہ بچیوں کے پاس ضرور ہونی چاہیے. جو کہ بچے بے شک گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، موسم کے حساب سے آپ انہیں یہ پرووائڈ کریں تاکہ بچے انہیں اپنی ڈریسز کے نیچے ضرور استعمال کریں بچیاں جو ہیں. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کے جو کلاتھس ہیں نا ان کو سیپریٹ کر دیں. جو فینسی کلاتھس ہیں ان کو علیحدہ کر دیں، اور جو کیجول ڈریسز ہیں ان کو علیحدہ کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، بچوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور بچے ایک مینیجیبل لائف گزارنے میں آپ کی بہت مدد کر سکیں گے. کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہماری جو فینسی ڈریسز ہیں وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور جو ہماری کیجول ڈریسز ہیں وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں. اگر ہمارے گھروں میں اتنی گنجائش نہ ہو، کیونکہ موسٹلی گھر ایسے ہوتے ہیں مڈل کلاس یا لوور کلاس کہ جن میں ہر وقت ہر کسی کے لیے سیپریٹ الماری نہیں ہو سکتی، تو کم سے کم ایک الماری ایسی رکھ لیں کہ جو بچیوں کے لیے ہو، اور ایک الماری ایسی رکھ لیں کہ جو بیٹوں کے لیے ہو. اور وہ آپ کے لیے کافی فیزیبل بھی رہے گی، اور بچوں کے لیے اس کو ارینج کرنا، اس کو آرگنائز کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور بچوں کو پراپر تعلیم دیں کہ اس کو آرگنائز کس طرح سے ہم نے رکھنا ہے.
یہ چیزیں دیکھیں آپ کے گھر کے ڈسپلن کو بہت زیادہ چینج کر دیں گی. آپ دیکھیں گے کہ بچے کتنے مینیجیبل اور کتنے جو ہے وہ ڈسپلن میں رہنے کے عادی بن جائیں گے. اس طرح سے یہ جو فراکس ہوتی ہیں جو کہ یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو ہمارے فینسی ڈریسز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ ان کو ہینگ کر کے رکھوں. ہینگ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہر فینسی ڈریس کو ہم پریس نہیں کر سکتے, استری نہیں کر سکتے, اور استری نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی زیادہ سلوٹیں آ جاتی ہیں. بعض کیجول ڈریسز یا فینسی ڈریسز اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ان کو استری نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح سے اگر ہم ہینگ کر کے رکھیں گے نا تو جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم بغیر آئرن کے ان کو استعمال کر سکیں گے. اس لیے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ان چھوٹی چھوٹی ٹرکس کو اپلائی کریں. ایک تو آپ کا وقت بچے گا, دوسرا یہ کہ آپ کے بچے جو ہیں نا وہ جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں پہ ان کو ڈسپلن میں رہنے کی عادت پڑ جائے گی. اور یہی میرا ایک مین پوائنٹ تھا کہ آپ ان کی کبرڈ میں کو اس طرح سے سیٹ کریں تاکہ بچوں کو بھی اس چیز کی عادت پڑ جائے. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے بچیوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو اسکارف لینے کی عادت ضرور ڈالیں. سر پہ اسکارف لینا بہت امپورٹنٹ ہے, واجب ہے. اگر نہیں لیتی بچیاں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کم سے کم اس طرح سے اپنے جو فرنٹ ایریا ہے نا اس کو کور ضرور کریں. اس چیز کو بالکل بھی اگنور مت کریں یہ سمجھ کے کہ بچیاں ہیں. آج کل جس طرح کا ہمارا معاشرہ چل رہا ہے, جس طرح کے کیسز سننے میں آ رہے ہیں, بہت ہی ڈر لگتا ہے. اس لیے خواتین کو, پیرنٹس کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اپنی بچیوں کو جو فرنٹ باڈی ہے نا اس کو کور کرنا ضرور سکھائیں. اور اگر آپ کی بچیاں تھوڑی ہیلدی شیپ میں ہیں تو پھر تو فل باڈی کور کرنے کے حوالے سے کچھ اس طرح کا لباس آپ پہنائیں تاکہ آپ کی بچیوں کے جو جسم کی ساخت ہے نا وہ نمایاں نہ ہو رہی ہو. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ بچوں کے حوالے سے, بیٹیوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کو اس طرح کے جو بیگز ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بیگز, وہ ضرور لے کے دیں. یہ ان کی نیڈ ہے, یہ ان کو ضروری ہیں. اگر اس سے بھی چھوٹے سائز کے آپ لے سکتے ہیں تو وہ بھی لے کے دیں. یا پھر یہ کہ جو کراس باڈی بیگ ہوتے ہیں وہ ضرور لے کے دیں. ان سے یہ ہوگا کہ اس میں اگر کہیں پہ بھی ان کو جانا ہے اور بہت بڑا بیگ وہ نہیں کیری کر سکتی, تو اگر مثال کے طور پہ کوئی اسکول میں ہی فنکشن ایسا جاتا ہے کہ جہاں پہ بڑا بیگ نہیں کیری کیا جا سکتا, تو کم سے کم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بیگ ان کے پاس ہوں تاکہ وہ اپنی ضرورت کی جو مین چیزیں ہیں جو کہ ہر وقت ان کے پاس ہونی چاہیے. اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے, آپ چاہیں تو چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو پرسنل نیڈ ہے اس کے حوالے سے کون سی چیز ہر وقت ان کے پاس ہونی چاہیے. اس حوالے سے اس بیگ کا ہونا بہت ضروری ہے. ان کو یہ آگاہی دیں کہ بچے یہ بیگ جو ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ اپنی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ ضرور کیری کریں. اس لیے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے بیگز ہیں ایک تو بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں. سمپل شیپس میں اگر آپ بچیوں کو لا کے دیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچیاں جو ہیں وہ ٹین ایج میں چلے جائیں تو ان کے جو ظاہر سی بات ہے جب روم ہم نے سیپریٹ کر دیا ہے تو ان کے جو ٹالز وغیرہ ہیں نا وہ بھی سیپریٹ کر دیں. ٹالز ہم ان کے واش روم میں بھی ہینگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی کبرڈ میں جہاں پہ بھی ایریا ہو ٹالز کے لیے آپ نے اسپیس بنائی ہو وہ آپ ٹال جو ہے وہ اس میں ہینگ کر دیں. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچیوں کی جو پرسنل ہائیجین ہے اس کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں بہت چینجنگ آپ کو فیل ہوں گی, اس لیے ان کا ٹال ضرور سیپریٹ کر دیں. اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے بچیوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کا شیمپو جو بھی مائلڈ شیمپو جو کہ ان کے اسکیلپ کے حوالے سے ان کے لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ انہیں ضرور مہیا کریں. ان کا شیمپو سیپریٹ کر دیں جو ان کے واش روم میں پڑا ہو, اور جب بھی وہ شاور لینے جائیں, بات لینے جائیں تو آپ ان کو بار بار جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت نہ پڑے کہ وہ آواز دے کے مانگتے رہیں. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے واش روم میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے. اور جیسے ہی ان کی ظاہر سی بات ہے ٹین ایج سٹارٹ ہوتی ہے تو ہارمونل چینجنگ کی وجہ سے ان کے فیس پہ, بچیوں کے فیس پہ جو ہے وہ پمپلز وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے انہیں کوئی اچھا سا فیس واش جو بھی مائیں بہتر سمجھتی ہیں ریسرچ کریں, یا پھر یہ کہ
ڈرماٹولوجسٹ سے رابطہ کریں، اور جو اچھا فیس واش آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی اسکن کے حوالے سے، ڈرائی اسکن ہے، آئلی ہے، جس حوالے سے بھی ہے، تو وہ آپ انہیں ضرور مہیا کریں۔ نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی بچیاں جو ہیں ان کی پرائیویٹ پارٹس کی جو صفائی ہے نا اس کا ضرور خیال رکھیں۔ وہ آپ جس طرح سے بھی مناسب سمجھتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے، بچیاں جس چیز میں بھی کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، آپ وہ چیز بچیوں کو مہیا کر کے دیں، اور بچیوں کی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے بہت کانشیس رہیں، کیونکہ بہت سی بیماریاں، بہت سے جراثیم وغیرہ ہیں وہ پرائیویٹ پارٹ سے ہی باڈی میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بچیوں کو صفائی کرنے کی عادت پڑتی ہے، اور بچیاں اپنے آپ کو فریش فیل کرتی ہیں اور صاف ستھرا رکھنے کی عادت ڈالتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو بھی آپ ایزی سمجھتے ہیں، کریم ہے، سپریز وغیرہ آ چکے ہیں، یا پھر یہ کہ ویکس وغیرہ، جس طرح سے بھی آپ ان کو کنوینینٹ ہے آپ کے لیے یا پھر بچیوں کے لیے، تو وہ آپ بچوں کو یہ اس طرح کی جو اسیسریز ہیں وہ مہیا کر کے دیں۔ اچھا، یہ بات ابھی یہیں تک ختم نہیں ہوئی، اس کے علاوہ ہمیں بچیوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے کس طرح سے ریلیکس رکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ کہ ویڈیو چونکہ بہت لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچیوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی میں ڈسکس کروں اور آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کروں جو کہ ہمیں بھی آگاہی دیں اور آپ کو بھی اس کے حوالے سے کافی نالج ہونا چاہیے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔